تہہ دل سے اپنے محترم بزرگ یوسفی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی شارٹ نوٹس پہ اس دعوت کو قبول کیا، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ ہم سب کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ دور حاضرہ کے ایک عظیم ترین ادیب آج ہم میں یہاں موجود ہیں۔ جہاں تک کہ سید محمد جعفری مرحوم کا تعلق ہے، میں ان کے متعلق کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ وہ میرے والد تھے اور بڑی سختی سے مجھے رکھا انہوں نے۔ تو یوسفی صاحب سے ان کے تعلقات بہت عرصے رہے، اور یوسفی صاحب سے پہلی میری ملاقات 1962-63 میں ہوئی تھی، جبکہ میں غالباً 2-3 سال کا رہا ہوں گا، give or take 15 years کا۔ عزیزی سید عبداللہ جعفری لائق ستائش و تحسین ہیں کہ انہوں نے اردو کی شمع ایسے ملک اور ماحول میں روشن کی جہاں ہمارے پیارے تارکین وطن غلط انگریزی کو صحیح اردو پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور اردو الفاظ کی جو آوازیں ہم جیسے پرانی چال کے بزرگ حلق سے نکالتے ہیں، وہ بآسانی امریکن لہجے میں ناک سے نکال لیتے ہیں۔ برخوردار عبداللہ کو تو یہ کہاں یاد ہوگا، ان سے پہلی ملاقات آج سے کوئی 35 برس قبل ہوئی تھی، ابھی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ اس وقت ان کی عمر کیا تھی یہ وہ خود ہی بتائیں تو میں سچ بولنے سے بچ جاؤں گا۔ اس دن میرے ہاں ایک چھوٹا سا مشاعرہ تھا جس میں ان کے والد گرامی حضرت سید محمد جعفری مرحوم و مغفور تشریف لائے تھے۔ میاں عبداللہ کو ساتھ لانے کا مقصد یقیناً انہیں مشاعرہ اور مشاعرے کے ادب آداب سے روشناس بلکہ ان کا عادی و خوگر بنانا تھا۔ میں اس زمانے میں KDA اسکیم نمبر 1 کے ایک قدر کشادہ مکان میں رہتا تھا۔ جعفری صاحب نے مجھے تخلیے میں لے جا کر بتایا کہ ہمارے صاحبزادے عبداللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر یوسفی صاحب کو شعر و شاعری کا شوق ہے اور لکھتے بھی ہیں تو وہ اتنے اچھے مکان میں کیسے رہتے ہیں؟ آج 35 سال بعد مجھے اس سوال کا جواب دینے کا موقع ملا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ عزیزم، جس مکان میں مجھے دیکھ کر آپ کو اس قدر تعجب اور رشک ہوا تھا، وہ مکان عرصہ 25 برس سے کرائے پر اٹھا ہوا ہے، اور 25 برس سے اس میں کوئی مشاعرہ نہیں ہوا، نہ کسی شاعر اور ادیب نے قدم رکھا۔ اب میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہوں جو اتنا بڑا ہے کہ 7-8 ہزار رفیقہ ہائے حیات یعنی بیوی کی سوگنیں، میرا مطلب ہے کتابیں، دل و نظر تو کبھی رہتی ہیں، کبھی آ کے اس گلشن بے خزاں کو بھی تو دیکھیے۔ کشادگی کے ذکر پر یاد آیا کہ اپنے بینکنگ کے ابتدائی زمانے میں نے اپنے انگریز جنرل مینیجر سے ایک دفعہ درخواست کی تھی کہ جو بڑی آسٹن کار آپ ڈسکارڈ کر کے نئی کار خرید رہے ہیں وہ مجھے عنایت کر دیں تو نوازش ہوگی۔ اس کا جو جواب اس ظالم نے دیا وہ لوح دل پر آج تک نقش ہے۔ کہنے لگا، یوسفی you will look smaller in a bigger car۔ سید محمد جعفری فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد اور اس نے کارکردگی کا ایک زمانہ متعارف و مداح ہے۔ شعر و ادب کی ترویج و اشاعت اور ادیبوں کی پذیرائی میں اس نے نہایت فعال اور قابل قدر کردار ادا کیا ہے۔
जाफरी साहब मरहूम, जिनकी याद में ये इदारा कायम किया गया है, हर एतबार से नहायत मुमताज़ व मुनफरिद और साहिब उसलूब शायर व तंज़निगार थे। बशरी बुलअजबियों, समाजी नाहमवारियों और तजादात पर उनकी गहरी नज़र थी। उनके तंज़ में बला की काट है, मगर तल्ख़ी व तज़हीब का शायबा तक नहीं। लहजे की शगुफ्तगी, तबीयत की क्लासिकी रचाव, ज़बान बयान पर हैरत अंगेज़ कुदरत और तज़मीन और तहरीफ में उनका कोई सानी नज़र नहीं आता। जाफरी साहब मरहूम से मेरी न्याज़मंदी का रिश्ता कमोबेश रुबा सदी पर मुहित है। जिन जवानों को रुबा सदी का मतलब मालूम नहीं, उसका मतलब है 25 साल। एक ज़माना था कि उनसे तकरीबन हर हफ्ते मुलाकात होती थी। हमारे मुश्तरक दोस्त मियाँ फजल हसन एक जामे-उल मुतफर्रिकीन शख्सियत के मालिक थे। वो हर इतवार को 7-8 शायरों को घेर घार कर अपने दौलत कदे पर लाते, जहाँ लंच के बाद मुशायरे का रंग जमता। इन शुअराए कराम में सैयद ज़मीर जाफरी, ज़रीफ जबलपुरी, अदीब सहारनपुरी, माहिरुल कादरी, इकबाल सफ़ीपुरी और behzad लखनवी शामिल थे। हाका करने वालों में सैयद मोहम्मद जाफरी और राक़िमुल हुरूफ नुमायां थे। सुबह 10-11 बजे के पकड़े हुए शायर शाम को रिहाई पाते थे, और शाम को भी महज इसलिए कि मियाँ फजल हसन के वालिद हाजी अहमद हसन साहब सूरज छुपने के बाद शेर सुनने का शुमार आवारगी में करते थे। अंग्रेजी फिल्म देखने को तो वो निरी बदमाशी करता है, लिहाजा जब उनका बेटा फजल हसन फिल्म देखने जाता तो खुद साथ जाते। और अपनी निगरानी में मुखर्रिब अखलाक फिल्म मुलाहिजा करवाते। मेरा और जाफरी साहब का काम एक पर्दे का सा था, और पर्दा भी वो जिसे उस जमाने में काना पर्दा, यानी साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला पर्दा कहते थे। सिनेमा हॉल में हम दोनों, यानी जाफरी साहब और मेरी, बारी बारी बाप और बेटे के दरमियान हम बैठे रहते थे। हाजी साहब को अंग्रेजी नहीं आती थी, नज़र अंग्रेजी से भी ज़्यादा कमज़ोर थी। जैसे ही स्क्रीन पर कोई औरत नजर आती तो हमसे पूछते, मुश्ताक साहब इसकी क्या उम्र होगी? हम 10-12 बरस कम करके बताते, अक्सर फरमाते कि अमेरिका के लड़के लड़कियां बड़े उतावले बावले होते हैं, रोजे फर्ज होने से पहले ही बस चलनी शुरू कर देते हैं। एक दफा स्क्रीन पर एक इंतहाई जज्बाती सीन आया। गोसो कनार हुआ चाहता था कि हाजी साहब ने मेरा हाथ अपने गर्म हाथ में लेकर पूछा, ये जनानी इतनी परेशान और बेकरार क्यों? मैंने कहा मोहब्बत हो गई है। बोले तो फिर निकाह क्यों नहीं कर लिया? जो मकामात आहो फगां मैं अपनी नाकिस उर्दू में हाजी साहब को नहीं समझा पाता था, वो जाफरी साहब ठेठ पंजाबी में ज़हन नशीं करा देते। जाफरी साहब पंजाबी और फारसी दोनों बहुत रवानी से खड़े और करारे लहजे में बोलते थे। उस ज़माने में एयर कंडीशनिंग आम नहीं थी,
صرف اسپتالوں کے آپریشن تھیٹرز اور سنیما ہال ایئر کنڈیشن ہوتے تھے، لہذا رمضان کے مہینے میں کوئی فلم قضا نہیں ہوتی۔ اس عمل کو روزہ بہلانا کہتے تھے۔ جعفری صاحب فرماتے تھے کہ ایسے ویسے سین کے بعد اگر 3 دفعہ قرت سے لاہور پڑتی تو معافی و مغفرت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ بڑا غفور و رحیم۔ چھوڑ جاتا ہوں، بہت سی باتیں ہیں اور یادیں ہیں۔ ایک دفعہ لنچ کے دوران بہزاد لکھنوی مرحوم نے اپنے میزبان میاں فضل حسن سے غالباً اخلاقاً کہا کہ انہوں نے ایسا پلاؤ 1 سال کے بعد کھایا ہے۔ جعفری صاحب چپ چاپ سنتے رہے۔ دوسرے اتوار کو لنچ کے دوران ویسا ہی پلاؤ کھاتے ہوئے جعفری صاحب نے بڑی سنجیدگی سے اعلان کیا کہ ایسا پلاؤ انہوں نے 4.25 برس اور 13 دن کے بعد سید محمد جعفری مرحوم کا نام آتے ہی بہت سی باتیں اور یادیں ہجوم کرتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہر ہفتے نہ صحیح ہر 15 ضرور محفل جمتی۔ جس دن مولانا ماہر القادری رونق افروز ہوتے، نوک جھونک، فقرے بازی اور قہقہوں میں اضافہ ہو جاتا۔ کبھی کبھی مولانا کو اپنا مذاق اڑوانے میں مزہ آتا تھا اور خود اس کا مواد اور جواز مہیا کرتے تھے۔ نستعلیق اور پابند وضع انسان تھے۔ ایک دن ذرا تاخیر سے آئے تو سیدھے باتھ روم گئے، وہاں سے قہقہے لگاتے لوٹے، کہنے لگے کہ بس میں کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، لہٰذا میں بس کے دروازے کے پاس ہی کھڑا رہ گیا۔ اتنے میں ایک بڑے میاں بس میں چڑھنے لگے۔ اب اسے اتفاق کہیے یا حسب معمول، میرا کمر بند نیفے سے باہر لٹکا ہوا تھا اور وائل کے کرتے کے نیچے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ سراسر میرا ذاتی معاملہ تھا۔ کچھ دیر تو وہ بڑے میاں بس کا ڈنڈا اور سہارا ڈھونڈتے رہے۔ پھر میرے کمربند کا کلیدی سرا پکڑ کر پوری طاقت سے اوپر چڑھے۔ پبلک یا بازار میں کھڑے ہو کر کھانا یا کمربند باندھنا ہمارے ہاں شرفاء میں خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے، لہذا کمربند کے دونوں سروں کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے کھڑا رہا۔ بس اسٹینڈ سے یہاں تک اسی پوز میں آیا۔ جعفری صاحب فرماتے تھے کہ اس واقعے سے میں نے ایسی عبرت پکڑی ہے کہ دوسرے دن سے ململ کا ٹرانسپیرنٹ کرتا پہننا چھوڑ دیا۔